انسان بے بس کب محسوس کرتا ہے؟ جب اس کے ساتھ برا کر رہے ہوں اور وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی خود کے لیے کچھ نہ کر پائے اور نہ ہی اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہو، وہ تب بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس وقت آئینے کے سامنے دلہن بنی کھڑی حفصہ ابراہیم خان کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل ہی نہیں، اس کی روح بھی رو رہی تھی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خوبصورت گہری کالی آنکھیں اب رو رو کر لال ہو چکی تھی، میک اپ کے نام پر اب لپسٹک ہی باقی رہ گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی شادی کا دن بہت خاص ہوتا ہے، نہ بھولنے والا لمحہ، پر اس کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ یوں ہی کتنی دیر کھڑی آنسو بہاتی رہی تھی کہ ایک دم ہی کوئی اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو آنے والی ہستی کو دیکھا اس کے آنسو میں مزید روانی آئی تھی۔ امی وہ تیزی سے پلٹی، ان کے سینے سے جا لگی تھی، پھر نہ رکنے والی سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح بے بس تھی، مجبور تھی، جتنا ہلاک وہ اس شادی سے تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ تھی۔ چپ کرو حفصہ، یہ وقت رونے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنی ماں کی نرم آواز سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر نہ سمجھے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے لفظوں پر غور کر رہی تھی، وہ کیا کرنے والی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، سب کی وہ اچھی طرح جانتی تھی، کچھ بھی ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ وقت حیران ہونے کا نہیں بیٹا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ نکاح کے لیے یہاں آ جائے، جلدی کرو۔ وہ اس سے الگ ہوتی اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں غلط اور صحیح میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی ماں کی بات سمجھ میں آتے ہی وہ اپنا رونا بھول کر حیران پریشان سے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جو بیگ میں اس کا ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں میری جان، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا یوں سودا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا لہجہ اس وقت بہت مضبوط تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار وہ یوں اپنی ماں کو کوئی فیصلہ لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو سر جھکا کر اپنے باپ کا ہر حکم مانتے ہوئے دیکھا تھا، چاہے اس میں اس کی ماں کی مرضی ہوتی تھی یا نہیں۔ پر امی میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور میں کہاں جاؤں گی آپ کے علاوہ، اور کون ہے میرے اس دنیا میں؟ ایک طرف تو اس کو سکون ملا تھا کہ وہ اس نکاح اس شخص سے محفوظ ہو جائے گی، مگر دوسری طرف اس کو اپنی ماں کی فکر ہوئی تھی۔ تم یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤ، اپنے باپ کی پہنچ سے دور، اللہ بہت بڑا ہے حفصہ، اور اس دنیا میں تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ انہوں نے بیگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، محبت بڑی نظر سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر تمہارا نکاح ہو گیا تو میں شاید کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، یہ سوچ کر کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پائی، اس لیے میری خوشی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اس کے لیے اس کے روم میں واحد کھڑکی کی طرف بڑھی جو مین گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔ مہمانوں کا انتظام پچھلے لان میں کیا گیا تھا، اس لیے ادھر کا راستہ صاف تھا۔ امی میں آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اپنی ماں کو یوں اس حال میں چھوڑ کر جانا اس کو صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ میرے لیے بھی مشکل ہے بیٹا، پر تمہیں یہ کرنا ہوگا میرے لیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی، اس کو کس طرح خود سے دور کر رہی تھی یہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اور ہاں، کچھ دنوں تک فون پر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے اس کو آخری نصیحت کی تھی، کھڑکی سے باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا بیٹا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، میری فکر مت کرنا، تمہاری ماں بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے مسکرا کر آخری الوداع کہا تھا، اور وہ ایک محبت اور درد بڑی آخری نگاہ ان پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید اس کے لیے جانا مشکل ہو جاتا۔ اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ ہان ویلا کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں بولو۔ وہ اپنے وکیل کی پوری بات سن کر ایک جھٹکے سے اس کی جانب پلٹا اور قہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس وقت غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ نوٹس میں یہی لکھا ہے، وہ صاف لفظوں میں وہ اپنا حق مانگ رہی ہے۔ سائم اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتا ہوا بولا، وہ اس شہر کا نامی اور کامیاب وکیل تھا، بہت کم عمر میں اس نے بہت نام کما لیا تھا، ہر کیس میں اس کو کامیابی حاصل تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی ہستی بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ وہ اسفندیار خان تھا، خان انڈسٹریز کا مالک، اس شہر کے رئیس اور پاورفل لوگوں میں سے ایک۔ اپنے ایک اشارے سے وہ کسی کا بھی کیریئر تباہ کر سکتا تھا۔
شاید اس کا بھی، اسی لیے سائم افندی جیسا قابل انسان بھی اس کے سامنے گھبرا رہا تھا۔ کیا تم مجھے کھل کر بتا سکتے ہو وہ کیسا حق مانگ رہی ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس پر میرا یا مجھ سے جڑی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے ماضی سے باہر ہی نہیں نکل پایا تھا کہ اس کا ماضی پھر سے دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے کسٹڈی کے لیے کیس فائل کیا ہے اور ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کسی شیر کی طرح اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبو چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیسی کسٹڈی؟ کیسا حق؟ اتنے سالوں بعد وہ خود ہی کون ہے اپنا حق مانگنے والی؟ وہ کسی زخمی شیر کی طرح گرایا تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اپنی آخری سانس گن رہی ہوتی۔ وہ ماں ہے اور کورٹ اس کو پوری طرح اجازت دیتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ سائم جیسا سمجھدار سلجھا ہوا وکیل بھی اس کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ پا رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس کے اندر کی ماں کہاں غائب ہو گئی تھی اور اب اچانک 5 سال بعد اسے اپنا حق کیسے یاد آ گیا؟ اس کے کالر کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا اپنے روم میں موجود گلاس وال کے قریب آ کھڑا ہوا، جہاں سے وہ شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتا تھا۔ اب اس زبان میں کچھ نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کورٹ میں جانے سے رک سکتے ہیں۔ سائم پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا اور وہ خود بھی نوٹ دے کر کافی حیران ہوا تھا۔ وہ اسفند کا پرسنل لائر تھا اور وہ خود بھی کوئی راہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ تو تمہیں میں نے کس کام کے لیے رکھا ہوا؟ یہ سوچنے کا تمہارا کام ہے کہ اس کیس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ وہ سامنے منظر پر نظریں گاڑے بولا، لہجے میں سختی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو سر، میں کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ڈھونڈ لوں گا، مجھے بس کچھ وقت کی مہلت دے دیں آپ۔ وہ اسفند کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے کیس کو جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ ویسے بھی اس کو اپنی نوکری بہت عزیز تھی۔ کچھ بھی کرو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، اور ہاں، فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ اس بار وہ اس کی جانب پلٹا، انگلی اٹھا کر وارننگ کرنے والے انداز میں بولا، ڈونٹ وری سر، ایسا ہی ہوگا۔ وہ ٹیبل پر فائل اٹھاتا واپس جانے کے لیے بلٹا تھا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، اسفند یار خان نے آج تک ہارنا نہیں سیکھا۔ میں تمہیں صرف 2 دن دیتا ہوں۔ اگر 2 دن میں تم نے مجھے کوئی اچھی خبر نہ سنائی تو اس شہر اور ملک میں اور بھی قابل وکیل موجود ہے میرا کام کرنے کے لیے۔ اس بار وہ اس کو باہر جانے کا اشارہ کرتا پھر سے گلاس وال کی جانب مڑ گیا تھا۔ آج صبح ہی جب وہ آفس میں آیا تو اس کے ٹیبل پر کے نوٹس کو دیکھا اس کا غصہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کو سب کچھ دینے کو تیار تھا، مگر وہ جو اس سے مانگ رہی تھی، اسفند اس کو کسی بھی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ اس کیس کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ عمل، مجھے نہیں لگتا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہم کینٹین میں ہی کچھ کھا لیں گے نا؟ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنے واحد دوست کے پیچھے لپکی تھی جو آج اسے کچھ نیا کروانے کے جوش میں تھی۔ کام آن این، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تم سے کوئی غیر قانونی کام کروا رہی ہوں۔ جسٹ چل، یا ہم کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں لنچ ہی تو کرنے جا رہے ہیں، اور آج کلاس بھی نہیں، تمہاری باڈی گارڈ کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ عمل لاپرواہی سے کہتی اس کی کلائی تھام کر یونی کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ این کو اپنے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بغیر اپنے باڈی گارڈ اور بغیر کسی کو انفارم کیا اکیلے باہر نکلنا اس کے لیے کسی غیر قانونی کام سے کم نہیں تھا۔ عمل، تم نہیں جانتی، گھر پر جب سب کو معلوم ہوگا تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی بہت پریشانی سے بولی۔ اس وقت اس کے اندر ایک انجانی سی خوشی بھی تھی، دوسری طرف ایک ڈر تھا جو اس کو پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ڈونٹ وری این، میں تمہیں خود ڈراپ کر دوں گی گھر۔ اگر دیر ہو گئی رہی بات تمہارے باڈی گارڈ کی تو ایک دن تم اس کے ساتھ گھر نہیں گئی تو کوئی طوفان تو نہیں آ جائے گا؟ عمل اس کی سی گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو خوف کی وجہ سے اس وقت مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو اپنی یہ معصوم سی دوست بہت عزیز تھی، پر اس پر لگی پابندی اس کو ہمیشہ ہی ناپسند تھی، جس سے آج وہ اس کو تھوڑی سی آزادی دلوانا چاہتی تھی۔ پر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یہ غلطی این کے لیے کتنی باری پڑ سکتی تھی۔ طوفان ہی آ جائے گا اگر میں گھر تمہارے ساتھ گئی، اس لیے عمل تم وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ گارڈ کے معلوم ہونے سے پہلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ عمل کی بات سے مطمئن تو ہو گئی تھی، اور اگر گھر پر کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان لوگوں کو کسی طرح منا لیتی۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گی؟ اس شخص کے بارے میں خیال آتے ہی ایک بار پھر اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ارے وہاں پہنچنے تو دو، پہلے تم ابھی سے واپس آنے کی باتیں کر رہی ہو، اور اب جب پنجہ کھول ہی لیا ہے تو اٹھتے ہوئے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟
امل اس بار تھوڑا شرارتی انداز میں اس کی طرف ایک آنکھ دبا کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہولے سے مسکرا دی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ واپسی پر اس کی مسکراہٹ غائب ہونے والی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تو وہ کسی بھی عمل کے ساتھ باہر لنچ کرنے پر کبھی بھی راضی نہ ہوتی۔ انہیں ناپاک ہاتھوں سے تو نے اس کی تصویر کو چھوا تھا، نہ چاقو کی تیز نوک سے وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ کو ٹریس کر رہا تھا، وہ جو پہلے اس کے ٹارچر سے تڑپ رہا تھا۔ جب چاقو کی تیز دھار نے اس کی سکن کو کاٹنا شروع کیا تو اس کے حلق سے درد بڑی چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی تھی کہ وہی ہاتھ ہے نا جو اس کے ہر ایک پل کو کیمرے میں قید کر رہے تھے، اور اگر تیرے جسم میں یہ ہاتھ ہی نہ رہے تو کیسا لگے گا؟ وہ بے دردی سے چاقو سے اس کے دوسرے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ مارتا ہوا بولا۔ اس بار وہ شخص اپنی جگہ سے تڑپ کر نیچے زمین پر گر چکا تھا، جبکہ اس کی درد بڑی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ اس روم میں موجود اس کے آدمی اپنے سامنے چلتے منظر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی مووی کا کوئی سین چل رہا ہو۔ کیا ہوا بس اتنے میں ہمت جواب دے گی تمہاری؟ آگے میں تمہارے ساتھ جو کرنے والا ہوں اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس زمین پر درد سے تڑپتے اس شخص کے قریب ہی جھکتا ہوا بولا، لہجہ اس وقت برف کی طرح بالکل سرد تھا اور آنکھیں قہر برسا رہی تھی، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے نکلتی آگ سے اس شخص کو جلا کر مار دینا چاہتا ہو۔ اس کے وحشت زدہ انداز پر ایک پل کے لیے اس کے آدمی کو اس سے وحشت سے محسوس ہوئی تھی۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے بس آرڈر ملے تھے اس کو فالو کرنے کے۔ وہ آدمی اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا وہ شخص اس کے بخشے گا نہیں، بلکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے سامنے کھڑے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں اس کا اشارہ سمجھتے اس آدمی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لے چکے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں صرف اپنا کام کر رہا تھا، مجھے جانے دو۔ میں اس آدمی کی بات بھی پوری نہیں ہوتی کہ روم میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی دردناک چیخیں گونج اٹھی تھی۔ اس کا ایک آدمی اس کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی ہڈی پوری طرح سے توڑ چکا تھا۔ اس وقت وہ اس آدمی کے فلیٹ میں موجود تھے جو سنسان علاقے میں تھا، اور جہاں اس کی دردناک چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کس نے اور کیا آرڈر ملے ہیں تمہیں؟ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمی کو روکتا ہوا اس سے مخاطب ہوا جو اس وقت اس کے دونوں آدمیوں کو گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ کس نے آرڈر دیے مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اتنا کہا گیا تھا اس لڑکی کو فالو کرنا ہے جس کی مجھے اچھی رقم مل رہی تھی۔ وہ آدمی بغیر رکے بولتا چلا گیا، اس کو لگ رہا تھا شاید سچ بتانے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی تھا۔ اس کی بات ختم کرتے ہوئے اس آدمی کی پھر سے دردناک چیخ کمر میں گونجی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے معاف کر دو۔ اب درد اس کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ زمین پر پڑا کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میری سب سے قیمتی چیز پر نظر ڈال کر، اور مصطفیٰ زمان شاہ ایسی غلطی کی معافی نہیں، سزا دیتا ہے۔ وہ اپنے دونوں آدمیوں کو اشارہ کرتا اسے روم سے اٹیچ دوسرے روم میں آ گیا، جہاں سامنے ہی دیوار پر ہورین کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کسی میں وہ مسکرا رہی تھی، کسی سے باتیں کر رہی تھی، کینٹین میں کھانا کھاتے ہوئے لکھتے ہوئے، جانے کتنی ہی تصویریں وہاں موجود تھی۔ ان سب کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑا تھا، رگیں جسے تان گئی تھی۔ ہورین کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنے کے بعد بھی پچھلے 3 سال میں یہ 2 بار ہو گیا تھا۔ کچھ تو کمی رہ گئی تھی اس کے پروٹیکشن میں۔ آگے ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اسے اپنی سیکیورٹی مزید سخت کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ کوئی ہورین کو نقصان پہنچائے۔ میں تمہیں اس تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ دیوار پر لگی ایک فوٹو کو اتارتا ہوا اپنی سوچ میں اس شخص سے مخاطب ہوا تھا جو یہ سب کروا رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے مسلسل اس شخص کی چیخیں اس کو سنائی دے رہی تھی جو وہ کام ادھورا چھوڑ کر گیا تھا اس کے آدمی پورا کر رہے تھے۔ تم اپنا کام اچھے سے جانتے ہو، اس کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسی روم میں داخل ہوتا اپنے آدمی سے مخاطب ہوا اور ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو اپنی زندگی کی آخری سانس گن رہا تھا۔ ان دونوں پر ایک نظر ڈالتا روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی بلیک لیدر جیکٹ کی پاکٹ میں بتے موبائل نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا اس کے ماتھے پر پڑے بلو میں اضافہ ہوا، کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو، اس وقت فون کیوں کیا؟ کوئی گڑبڑ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا تھا، مگر سامنے والے کی بات سنتے ہی اس کے موبائل پر پکڑ سہت ہوئی تھی۔ کچھ مت کرو، صرف دور سے نظر رکھو، گھر پہنچتے ہی کال کرنا، میں آ رہا ہوں۔
اپنی بات مکمل کر کے وہ فون کٹ کرتا غصے میں وہاں سے نکلا تھا۔